بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رحمان میں کل 78 آیت کریمہ ہے، جس میں سے 31 ایک ہی آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31، اور اس کا پس منظر حکمت کی دنیا میں تو بہت ہے، لیکن سب سے بڑا پس منظر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو انسان کے احساسات میں اور انسان کے مشاہدات میں جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو یاد دلا کر کے، مشاہدہ کا مطلب نہیں سمجھے، علم اور مشاہدہ تو لفظ آتا ہے ڈکشنری کی دنیا میں اور تحقیق کی دنیا میں۔ علم کہتے ہیں تھیوری کو، اور مشاہدہ کہتے ہیں پریکٹیکل۔ تو میں نے کہا کہ جو انسان کے احساسات اور مشاہدات میں، مطلب پریکٹیکل، تھیوری کا مطلب تھیوری میں گڑبڑی، غلطی، امکانات، ظن، گمان، خیال کا پہلو ہے، لیکن پریکٹیکل میں خیال کا پہلو، گمان کا پہلو نہیں ہے۔ وہ وقوع فعل کو کہتے ہیں، فعل دکھتا ہے، اس کو پریکٹیکل ہے۔ تو علم اور مشاہدہ میں یہی فرق ہے۔ اللہ پاک نے 31 مرتبہ ذکر کر کے، میں اپنے نقطۂ نظر سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پیدا کیا جانتا ہے۔ اگر 29 مرتبہ کرتا، 28 مرتبہ کرتا، 30 مرتبہ کرتا، دھیان دیجیے، تو ایک پہلو یہ تھا کہ چونکہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 30 تک کا ہے، اللہ پاک نے 31 پیش کر کے ایک حکمت دیا کہ اگر انسان پورے مہینہ بھی، چاہے اردو عربی اعتبار سے یا انگلش کے اعتبار سے، انگلش کا بھی 31 ہوتا ہے، اردو کا 31 نہیں ہوتا، اردو کا 28 نہیں، 29 یا 30، ہاں، لیکن انگلش کا 28، 29، 30، 31 یہ سب ہے۔ تو 31 سے نیچے اگر کرتا تو ایک دن مہینے کا ایک پہلو تھا کہ غیر مسلم انگلی اٹھا سکتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کو پیش کر کے، جو مشاہداتی ہے، پریکٹیکلی نعمت ہے، ان سب کو گویا خاص طور سے کفار کو ایک دعوت دیا کہ تم پورے مہینے بھی بیٹھ کر کے اگر توجہ دو گے قرآن پاک میں، ایک سورہ میں صرف توجہ دو، تو تم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی جانب سے اور اللہ ایک ہی ہے۔ کیونکہ آپ اپنی کتابوں کی بات، جتنی بھی باتیں آپ لوگ، جتنی بھی غیر مسلم ہیں یا جتنی بھی اسلام کے علاوہ ریلیجن ہے، مذہب والے ہیں، ان تمام کی کتابیں پارٹ ٹو پارٹ ہیں، پارٹ بنی ہوئی، اور ان تمام کی کتابوں کا بیس جو ہے کوئی بھگوان کے لکھنے کا تصور نہیں ہے، بھگوان کے لکھنے کا تصور نہیں ہے ان کے یہاں، رائٹر ہے، غور کریے، یعنی لکھنے والا خود مخلوق ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور ہم کبھی بھی قرآن پاک کو نبی پر اترا، صحابہ نے لکھا، پھر بھی ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی اتری ہوئی کتاب، جبکہ سورس محمد ہے، ہمارے مطلب سورس آف نالج محمد ہے کہ ہم نے ان سے لیا، لیکن پھر بھی ایمان اللہ پر۔ ایک میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ 31 مرتبہ اللہ پاک نے جنات اور انسان کو، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ نے فرمایا، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو میں نے اس سورہ کی مطلب میں نے یہ سورہ جنات کو خاص طور سے سنایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کو خطاب ہے، جنات کو سنایا، تو جو آیت پڑھتا تھا اور کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اور نہیں جھٹلاتے ہیں۔
رب مطلب رسول پاک کہنا یہ چاہ رہے ہیں اے امتیوں تم تو جنات سے بھی افضل ہو. میں نے ایک مرتبہ ان کے پاس تلاوت کی تو انہوں نے اپنا بالکل پورا سپورٹ کیا اور کہا کہ نہیں میں رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتا. تم تو اشرف المخلوقات ہو, تمہاری سوچ, تمہارا ماننا, تمہاری تصدیق اور تائید جنات سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. یہ بتانے چاہ رہے وہ حدیث بات ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو 31 مرتبہ ذکر کر کے اشارہ کر دیا تمام کفار کو بھی ہم خود دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں غور کریں کہ کیا یہ وہ کتاب نہیں ہے جس میں ہر چیز کا حل ہے. آپ چھوٹی سی بات, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 650 برس کے بعد, 650 برس کے بعد تقریباً نمو پیش ہو گیا. اب 650 برس کے بعد تشریف لائے. اس سے پہلے آپ جس بحرین کی بات کر رہے ہیں, جس 2 سمندر کی بات کر رہے ہیں, دھیان دیجیے 2 سمندر ہے عرب میں. رسول پاک کے دھیان دیجیے پیدا ہونے اور ظاہر ہونے, پیدا ہونا ظاہر ہونے سے پہلے ہی سے وہ سمندر ہے. سمندر ہے وہ پہلے ہی سے سمندر ہے. توجہ دیجیے, آج اس کے پانی کی تحقیق سائنس پیش کر رہی ہے تو پوری دنیا دنگ ہے. میں قرآن پاک سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہی اس کی تحقیق کر دی ہے کہ میں نے 2 سمندر پیدا کیے ہیں. جو سمندر آپس میں ملے ہوئے تو ضرور ہے لیکن حکم دونوں کا الگ ہے. ایک شیریں ہے, ایک کھارا, ایک کھارا پانی, ایک میٹھا پانی. یہ آپ کے بحرین کے مطلب عرب کنٹری میں, بحرین کے پاس ہے ساحل بحرین. ہاں سفانیہ میں ہے, عربین سی میں آتا ہوں, عربین سی نہیں, اب تو یہ سب بن گئے ہیں نا. بحرین ہی صحیح جملہ, عربین سی انڈیا سے لگی ہوئی ہے, وہاں تک ہے, وہ پورا لگا ہوا ہے گلف تک. اب دوسری طرف جا رہے ہیں, نہیں اب دوسری طرف جا رہے ہیں. میں بتانے جا رہا ہوں کہ سائنس آج تحقیق کر رہی ہے کہ یہ جو ہے کھارا اور میٹھا ہے, جبکہ میرے قرآن نے اس سائنسی تحقیق کو 1400 برس پہلے ہی پیش کر دیا. صحیح بات. اور کہا کہ دیکھ میری یہ نعمت ہے کہ میں کیسی قدرت والا ہوں, ایک جگہ رکھ کر کے ادھر کی مچھلی ادھر نہیں آ سکتی, ادھر کی مچھلی ادھر نہیں جا سکتی, ادھر آ گئی تو مر جائے گی, ادھر آ گئی تو مر جائے گی. یہ پانی کھارا, یہ پانی میٹھا. اب تو میری قدرت کو مت جھٹلاؤ, میری نعمت کو مت جھٹلاؤ. کون کر رہا ہے تو ہی بتاؤ. مخلوق کے اندر یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ مخلوق جو ہے مخلوق ہونے کی حیثیت سے ایکول ہے. سمندر بھی مخلوق ہے, پانی بھی مخلوق ہے. تو مخلوق پر قدرت نہیں جما سکتا جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اس میں شامل نہ ہو. اور کنٹینیوٹی جس قدرت میں ہو اسی کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کی صفت ہے. تو ایک بات یہ کہ 31 مرتبہ پیش کر کے انگلش داں اور انگلش کیلنڈر کے حساب سے بھی ایک فکر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. غور کرو, پورے مہینے غور کرو, اور غور کرو گے تو واضح ہو جائے گی حقیقت. یہ جو شرارت کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ, مودی وغیرہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا امیتابھ وغیرہ قرآن پڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو مطلب ایمان کیوں نہیں لائے؟ جملے میں ایمان کیوں نہیں لائے؟ ایک مرتبہ صرف حضرت عمر نے اپنی بہن کی تلاوت سنی تو ویسے گھٹ دل والے ایمان لے آئے. اور یہاں صبح شام آ رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ پھر ینکا چوپڑا آسان سن کے سکون ملتا تو ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ نہیں, یہ سب تم مسلمانوں کو خوش کرنے اور اپنی دکان جمانے کے لیے بات کر رہے. ورنہ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ عمر جیسا نبی کو قتل کرنے آنے والا قرآن کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت صرف بہن سے سن لیتا ہے تو ایمان لے آتا ہے. یہ قرآن کے اندر تاثیر ہے. تو یہ قرآن خاص خطاب کرتا ہے ایمان کی دنیا میں کافروں کو. اور اس سورہ پاک میں جو زینت قرآن ہے, جو عرص قرآن ہے, کمال ہے. یہ عرص قرآن ہے سورہ رحمان. عروس القرآن امام بہقی کے حوالے سے پیش کیا تھا میں نے. اعلان کرتا ہے کہ ہمارا سنویدھان دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس کا سولوشن موجود نہ ہو. اس کا اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, ہر چیز کی وضاحت ہے. اور یہ وضاحت دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. نبیوں پر بھی اتری, تمام نبیوں پر, لیکن اتنا ڈیٹیل نہیں. اس کی قوم کا مسودہ, اس کی قوم کا سارا ڈیٹیل تھا, بس اتنا ڈیٹیل نہیں. اسی لیے قرآن نے شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جو شک سے بہت دور ہے.
شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں، لہذا شک کی آنکھ اتار کر کے اس کو پڑھیں گے، یہ ہے اصل بولنا جا رہا. شک کی آنکھ اتار کر پڑھیں گے تب کامیاب ہو. وہ ہے مارنا ہوتا. اسی لیے یہ لوگ ڈھیٹ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ہر اچھی چیز انسان کو مطلب وہ پازیٹیو اثر بھی دیتی ہے اور نیگیٹو اثر بھی دیتی ہے. بالکل صحیح ہے، دونوں اثر دیتی ہے. کیسے؟ ایک انسان جب مطلب زندہ رہتا ہے تو اس کے لیے دھوپ ضروری ہے، لیکن جب مر جائے دھوپ پر رکھے تو سڑ جائے. دیکھیے ایک چیز وہی ہے، دھوپ کی ہے، لیکن نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو. امیتابھ وغیرہ اتنے دن سے میں اس آیت کریمہ میں بہت ڈسکس کیا ہوں اپنے اندر اپنے احساس سے. بہت دن سے میں تو قرآن پڑھتا ہوں، اچھا مطلب فلم کی دنیا سجانے کے لیے ہمارے لوگ مسلمان بھی دیکھیں، تھیٹر بھرے پڑے رہیں، یہ سازش ہے یہودیت. نہیں کچھ بھی ہو اپنے اس سے مطلب ہے. گجرات کا سب سے بڑا وہی ہے، گجرات میں لہراتا رہتا ہے. ہم وہ کہنے نہیں جا رہے ہیں ارے جب سے شادی ہوئی ہے کیا نام ہے آپ کی ایشوریا کی، تو اس کے گھر کی پورا ڈیٹیل معلوم ہو گیا کہ کتنا مطلب کمینہ قسم کا آدمی ہے. یعنی بیوی اور مطلب بہو میں اور مطلب امیتابھ کی بیوی میں چل ہی رہا ہے تو چل ہی رہا ہے، چل رہا تو چل رہا ہے. طلاق تک کی نوبت آ گئی ہے تو کیا کیا ہے بھائی. اس کے ذات پر اس کے کلچر پر ہم انگلی نہیں اٹھانا چاہتے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کا تو اعلان کر رہے ہو، لیکن قرآن سے فائدہ کیا ملا آپ کو اس کا اعلان کیجیے. کیونکہ قرآن جب شروع کیے ہوں گے تو قرآن میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. اور جب شک کی گنجائش نہیں تو ایمان لے آؤ. ایمان نہ لانا یہی تو شک کرنا ہوا نا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میں شک والا نہیں ہوں. ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم پر ایمان لائیں، لوگوں پر ایمان لائیں. خیر جتنے بھی لوگ، جیسے دیکھیے آپ وہ ڈاکٹر کو دیکھیے، یہ کہاں کے تھے، وہ جاپان کے یا کہیں کے تھے. جب فرعون کی لاش کو دیکھا اور اس کی تحقیق کیا تو تحقیق کرنے کے بعد قرآن پاک کی پارہ نمبر 11 کی ایک آیت کریمہ ہے کہ فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ پاک نے صدیوں پہلے فرما دیا کیا کہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ ہم اس کے شبد کو، اس کی لاش کو قیامت تک مطلب آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کے طور پر ہم صحیح رکھیں گے. یہ آیت جیسے ہی اس نے سنا ڈاکٹر نے کہا بالکل اس کا جو ہے گوشت پوشت کچھ بھی اس میں تعفن نہیں، کچھ بھی گڑبڑی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، قرآن صحیح کہہ رہا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں. اور آج بھی یہ قرآن کیا ہوا ہے نہیں پڑھے ہوگے؟ آیت نمبر 11 پارہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 92 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن سن لو ہم نجات دیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ اے فرعون، تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رہے خلفکا جو تیرے بعد ہوں. اور یہ ہسٹری نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو کہ مطلب بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایمان لایا اور اس کا بیس یہی ہے قرآن ہے. کوئی انسان نہیں، ہم لوگ نہیں ہیں، انسان نہیں، ہم لوگ ہیں، قرآن پاک ہے. تو ان تمام لوگوں کو میں اس لیے میسج دینے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ اب مطلب مسلمانوں کو جو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، ارے وہ بھی تو مطلب ہم کو جمہوریت میں رہنا چاہیے، لیکن وہ جانتے ہیں یہ جملہ بول کر کے صرف اپنی فلم کو دیکھنے، اپنی نمائش کو برقرار رکھنے، اپنے مطلب بڑے ہونے، بگ بننے ہیں اور اپنی تمام تر مطلب پارٹیوں کو یا اپنے آپ کو اٹریکشن، ہاں بس وہ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ورنہ قرآن پاک عمر جیسا، ایک جملہ بڑا اچھا ہے، عمر جیسا گھٹ دل بھی نبی پاک کے خلاف جانے والا صرف مطلب بہن سے سن لیتا ہے تو ایمان لے آتا. بڑی اچھی بات ہے کہ اب وہ پڑھ کر کے سناؤ مجھے بڑی اچھی لگی، اب پڑھا تو ایمان ہی لیا. کہنا یہ ہے خود قرآن پاک نے جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا، میں نے کل بھی اس کی تکمیل کروں گا کہ قرآن پاک نے کئی موقعوں سے کہا اور چیلنج کیا، خاص طور سے کفار سے. اگر اس میں سورہ طٰہٰ، ہاں الفاظ یہ تھے کہ اے طیب و طاہر ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑے، آپ تکلیف میں پڑے. یہ قرآن ہدایت ہے،
یہ قرآن ہدایت ہے، مشقت کے لیے نہیں ہے قرآن۔ یہ جملہ ہی سن کر کے ریلیکس محسوس ہو رہا ہے انسان کو کہ جو قرآن کہہ رہا ہو کہ تم کو ہم نے سکون دینے کے لیے، مشقت میں پڑھنے کے لیے نہیں، ہدایت میں، رائٹ وے، راہ سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہم نے تم کو یہ قرآن نازل کیا ہے۔ واہ واہ واہ! تو کون نہیں چاہتا ہے رائٹ وے، سیدھی راہ پر چلنا کون نہیں چاہتا؟ اپنے اپنے حساب سے تو سب سمجھتا ہے کہ ہم سیدھی راہ پہ، اور یہی قرآن اعلان کر رہا ہے۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی خصوصاً اس صورت میں 31 مرتبہ ذکر کر کے، ایک تو حکمت یہ تھی کہ پورے مطلب غیر مسلم کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر تو 29 یا 30 ہے، یہ ہے، غیر مسلم کیلنڈر کو بھی خطاب کیا۔ اور سب سے بڑی بات قرآن پاک میں پارہ نمبر 12 میں، پارہ نمبر 1 میں اور پارہ نمبر 15 میں کئی موقعوں سے جنات کو، انسان کو، تمام کو، جتنی بھی منکرین ہیں سب کو اعلان کیا کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو اس جیسی ایک بھی لے آؤ، اس جیسی ایک بھی لے آؤ۔ اس کی مثال میں ہمیشہ یہی دیتا ہوں، جیسے آپ لوگ بھی کبھی ڈسکس کرتے ہیں بھائی امام صاحب کو نکالو، تو امام صاحب کو نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ اس کے بدلے میں تو لائیے، نکالنے تو بول دے رہے ہیں آپ، یہ بڑا آسان ہے، لیکن بدلہ تو پیش کیجیے آپ، کیونکہ وہ مسئلہ سنبھالنا بھی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک کہہ رہا کہ اگر مطلب یہ کہ اے منکرو، اگر یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بنایا سو ہے محمد کا، اپنی طرف سے گڑھ کے بول رہے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ٹھیک ہے، محمد کو بھی ہم رہنے دیتے، اس کے جیسا تو لے آ، ہم اسی کو قرآن بول دیں گے۔ اور وہ لانے کے لیے بیٹھے تو معلوم ہے نا کیا کیا کرے تھے وہ، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس جیسی آیت کریمہ وہ بنانا شروع کیے۔ پورے عرب کے بڑے بڑے لیڈران عربی میں جو ایک دم سب سے بڑے لیڈر تھے وہ بنانا شروع کرے۔ الفیل و ملفیل، فیل بولے تو ہاتھی، ایلیفینٹ، ہاتھی، الفیل ہاتھی، تو الفیل و ملفیل، ہاتھی، ملفیل، ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل، ہاتھی کو کیا جانا تم نے۔ یہ تین آیت بولے ہی کہ وہ سب خود ہنسنے لگے، کیا جی خالی ہاتھی کی بات کر رہے ہو، ہاتھی کی بات کر رہے ہو، یعنی وہ خود شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک نے حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے ہی ابرہا جو آیا تھا ہاتھی پر بیٹھ کر کے کعبہ ڈھانے کے لیے، اس کا تذکرہ اس میں کیا ہے، یعنی قرآن میں کہیں نہ کہیں پاسٹ یا پریزنٹ یا فیوچر کے اعتبار سے ہدایت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے قرآن۔ لیکن یہ جب بنانا شروع کیے تو ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کے سونڈ ہوتے، ہاتھی کے پاؤں ہوتے، ہاتھی کے یہ ہوتے، سب ہنسنے لگے آپس میں، یعنی خود اپنی بات کا مذاق بنا لیا۔ جس قرآن کو کہتے تھے کہ محمد کی بولی ہے، مذاق کے طور پر بول رہے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں، عربی ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، اچھا سیکھ لیے ہوں گے، تو قرآن نے چیلنج کیا، ہم چیلنج کرتے، قرآن خود کہتا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں، ہمارے جیسی لا دو، ایک بھی آیت، ایک بھی سورہ نہیں لا سکے۔ خلاصہ یہ کہ آج کی جو درس میں دینے جا رہا ہوں، 31 کا درس تو تفصیل سے دوں گا، آج کا درس یہ ہے کہ قرآن ایک خدا کی وہ بولی ہے جو خاص طور سے منکرین اسلام کے ایک چیلنج ہے، اور محبت کا چیلنج ہے، اس میں کوئی دہشت یا ڈر اور خوف کا نہیں، محبت کا چیلنج ہے کہ پڑھے، کیونکہ یہ بنیادی میں کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک۔ اچھا ایک اور عقیدہ دیکھیے، یہ بھی نہیں کہا کہ محمد میں کوئی شک نہیں، ایسا نہیں کہا، کتاب میں کوئی شک نہیں۔ واہ واہ واہ! اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تھوڑی دیر کے لیے تم نہیں بھی مانو گے تو مت مانو، لیکن جو محمد بول رہے ہیں اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے محمد میں شک کر سکتے ہو، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، یعنی ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے پیدا ہوا، ہم تو دیکھے ہیں، یہ ساری چیزیں لا سکتے لاجیکلی طور پر، لیکن جو محمد بول رہے ہیں وہ اگر چیلنج ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو پیش کرو، تو عرب والے جب بیٹھے تو بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے بلیغ، فصیح اللسان، زبان کے اعتبار سے خوب ایک دم زبردست جاننے والے، لینگویج ان کی بھکاری تھی، ڈکشنری ان کی بھکاری تھی، وہ بولے تو ڈکشنری بن جائے، ایسی سب زبان والے جب بیٹھے تو خود اپنی زبان پر ہنسنے لگے اور کہے نہیں اس کی مثال نہیں آ سکتی، مان گئے۔ اب آپ بتائیے کہ جب قرآن نے خود چیلنج کیا اور ان کی تحقیق کرنے والے جب قرآن کے نازل ہوتے وقت اس کے خلاف نہیں گئے، تو آج کیسے جا رہی ہے حکومت قرآن کے خلاف؟ طلاق کے خلاف جانا قرآن کے خلاف ہے، UCC کا مسئلہ لانا اس قرآن کے خلاف ہے، جو کل کے کفار نہیں جا سکے، تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کو A to Z پڑھیے، لیکن لا ریب فیہ کی نظریے سے، اس
میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس نظریے سے آپ انگلش کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے سلمان رشدی کا تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ وہ تو اپنی ایڈیٹنگ کر دیا ہے اس کے اندر. ٹرانسلیشن نہیں پڑھیے, عربی سیکھیے اور عربی کے گرامر جو ہے, اصول جو ہے, ضابطے سیکھیے, پھر قرآن ایگزیکٹ پڑھیے الف لام میم سے لے کے والناس تک. اگر یہ ہدایت نہیں دیا تو پھر کہیے گا کہ قرآن نہیں. ٹرانسلیشن نہیں کہتے, ہدی للمتقین وہیں پر تو کہا لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ٹرانسلیشن سے گمراہ ہو جائیں گے. ایگزیکٹ قرآن اور اس میں جس لینگویج پہ, جس طور طریقے سے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا کب نازل ہوا اور یہ نازل ہونے کا دائرہ کیا ہے, اس دائرے کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی, نبی جب نازل ہو رہی تھی تو کتنے صحابہ موجود تھے ان کے سامنے, جبرائیل کی شکل میں آئے, یہ سب بیک گراؤنڈ ہونا پڑے گا. یہ ہے سنویدھان. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ہی نہیں, یہ اتری ہوئی کتاب ہے, لکھی ہوئی کتاب نہیں. اسی لیے اگر لکھنے کو اہمیت دیتے تو پھر کاغذ پہ کیوں نہیں لکھا صحابہ, چمڑے پہ لکھتے تھے. حافظ قرآن زیادہ سے زیادہ بنتے تھے. لکھنے کی اہمیت ہی نہیں تھی, کیونکہ لکھی ہوئی کتاب مٹتی ہے. لکھی ہوئی کتاب مٹتی ہے, لکھنے والی مخلوق ہوتی ہے, اور جو لکھے گا, لکھنے والا جب مٹنے والا ہے تو جو لکھے گا وہ بھی مٹے گا. سمجھ رہے آپ؟ خیر, کہنا یہ ہے کہ آج کی یہ گفتگو سورہ رحمان کے ذریعے سے تمام رحمان کے خلاف جانے والے, اللہ کے خلاف جانے والے, خصوصاً انڈیا کے ان تمام وطنی بھائیوں کو ایک محبت بھرا پیغام ہے کہ قرآن کو اصولی طور پر پڑھیے, کیونکہ کوئی بھی نظریہ بغیر اصول کے وجود میں نہیں آتا. آپ کا گھر میں ایک اصول ہوگا کہ بھائی میں دوپہر میں یہ کھاتا ہوں, شام میں یہ کھاتا ہوں, ایک اصول, ایک ضابطے کے تحت ہر چیز رہتی ہے. تو ایسے ہی قرآن کا بھی اصول ہے کہ یہ قرآن کب نازل ہوئی, یہ آیت کب نازل ہوئی, کس پر نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, اس کا دائرہ کیا ہے, اس کے کنڈیشنز کیا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ نظریے سے پڑھیں گے. ہم دعوت دیتے ہیں اور یقین سے دعوت دیتے ہیں کہ اگر ہدایت نہ دی تو پھر کہیں کہ اسلام جھوٹا. ٹرانسلیشن نہ پڑھے خدا کے واسطے, چاہے کسی کا بھی ہو. ہم نہیں کہتے ہیں بریلی نظامی, کسی کا بھی نہیں. ٹرانسلیشن نہ پڑھیے, ایگزیکٹ قرآن پڑھیے. خاص طور سے منکرین کی بات کر رہے ہیں, یہ لوگ جو محمد پر انگلی اٹھائے ہیں, اس لیے ہم بول رہے ہیں محمد کے دفاع ہی کے لیے قرآن اترا ہے. اور ہم قرآن پڑھنے بول رہے ہیں, محمد کو ابھی بھی ہم ماننے نہیں بول رہے. قرآن پڑھیں گے تو دفاع محمدی خود بخود آ جائے. ڈیفینس کے لیے اترا ہے محمد پر. جو اے محمد ہلاک ہو جاؤ, اللہ پاک نے تبت یدا نازل کر دیا. دیکھیے, تو محمد کی دفاع کے لیے, ڈیفینس کے لیے تبت یدا نازل. ابو لہب نے کہا محمد ہلاک ہو جاؤ, اللہ نے کہا نہیں محمد نہیں, تو ہلاک ہوگا. اور قرآن میں جگہ ملی. تو انسانیت اگر ہے اور تھوڑا سا بھی مرنے کا خوف ہے کہ مرنا ہے, تھوڑا سا بھی کرے مرنا ہے, بڑے بڑے مرے, بال ٹھاکرے مرے نا, اس سے پہلے مرے گاندھی جی, جتنے بھی لوگ ہیں سب مرے نا, تو مرنے کا تھوڑا سا بھی خوف ہے. اور مرنے کے بعد جو وہ لوگ بولتے ہیں آتما کو شانتی ملنا, نرک ہے یا سورگ واسی, یہ سب جملہ جو بولتے ہیں, تو اگر تھوڑا سا بھی سورگ واسی خیال ہے تو قرآن اور کنڈیشنلی زندگی کاٹے, کسی پر بھپتیاں کس کے. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ جو بھی غیر اللہ کو پوجے, اے مومن انہیں گالی گلوچ نہ کرو. قرآن کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, کبھی بھی غیر اللہ کے پوجنے والے کو گالی گلوچ نہ کرنا. دیکھیے یہ ہے سنویدھان ہمارا, اس کو پیش کیجیے نا آپ امت کے سامنے. ایک کوئی مسلمان نامی جس کا تعلق داعش سے ہو, جس کا تعلق آئی ایس سے ہو, اس کو ایک کو سامنے کھڑا کر دیتے اور کہتے ہو نہیں ہم کو خطرہ ہے یہاں کے مسلمانوں سے. ارے سب پر کیسے تھوپ سکتے ہو تم؟ آج کلیئر ہو چکا ہے کہ گاندھی کا مارنے والا کوئی مسلمان نہیں, گاندھی کو مارنے والا کوئی مسلمان جس نے انڈیا کو آزاد کیا. تو انڈیا کے آزاد کرنے والے ہمارے سب سے بڑے گاندھی جی کو مارنے والا ڈکلیئر ہو گیا, پھر بھی مسلمان نہیں کہتا کہ ہندو جو ہے دہشت گرد ہے, بولتا ہے نہیں بولتا. اس کو کہا گیا دہشت گرد ہے جو مارا. گاندھی کو مارا تھا ہندو ہے, ہندو ہے, وہی ہم کہہ رہے ہیں. پھر بھی آج تک کسی بھی مسلمان کے منہ سے آج تک سنے کہ ہندو دہشت گرد ہے؟ نہیں. جس نے مارا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجرم ہے. لیکن یہ لوگ ایک بھی اگر کہیں پر ٹوپی, ایک بھی اگر کہیں پر یہ مل گیا, وہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ اس کا تعلق وہابیت سے ہے, داعش سے ہے, کس سے ہے, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. خالی عبداللہ نام رکھ لینے سے نہیں ہوگا نا. عربی میں ہی تو نام تھا ابو لہب,
ہندو نام نہیں ہے، عربی نام ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کافر مان رہے ہیں اور اس کو ہم دہشت گرد مان رہے ہیں، اور مسلمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے ہی تمام وطنی بھائیوں سے، خصوصاً وطنی بھائیوں کا ایمانی بھائی، وطنی بھائیوں سے، وطن کے جو بھائی ہیں ہمارے منکرین اسلام ہے، ان سے خصوصاً اصولی نقطۂ نظر کے ساتھ قرآن چیلنج کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہمارا وہ سمویدھان ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ سمویدھان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ تو اب اس میں جب شک نہیں ہے تو جس پر اترا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب اگر عائشہ کی شادی کے معاملے میں نبی پر شک کر رہے ہو تو ہمارے سمویدھان پر شک ہے، اور ہمارا سمویدھان شروع میں کہہ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور قرآن کا بے شک ہونا نبی کے بے شک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ ان پر اترا ہے۔ عرب میں تو عبداللہ بھی تھے، حضور کے والد بھی تھے، ان پر بھی تو اتر سکتا تھا، ابو بکر بھی تھے، بڑے بڑے رؤسا تھے، ان پر بھی تو اتر سکتا تھا، لیکن خدا کا انتخاب محمد ہے، اس کا مطلب خدا نے سلیکٹ کیا تو وہ بے شک ہوں گے، کرپٹ سے پاک ہوں گے۔ اس لیے ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن پر انگلی اٹھانے سے پہلے اصولی نقطۂ نظر سے قرآن کا مطالعہ کریں، یہ دعوت ہے، اصولی نقطۂ نظر سے قرآن کا مطالعہ کریں، یہ دعوت ہے۔ ہم ان تمام سنگٹھنوں کا وروध کرتے ہیں جو اسلام کے نام پر دہشت گردی مچا رہے ہیں، چاہے وہ داعش ہو، چاہے IS ہو، لشکر طیبہ ہو، جتنی بھی تنظیمیں، سب کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اسلام سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی جیسے نبی کے سامنے عبداللہ نام کے آتے تھے لیکن مصطفیٰ کے اپوزیشن تھے تو ہم اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے نام کی بنیاد پر، ٹوپی کی بنیاد پر، داڑھی اور جبے کی بنیاد پر اسلام کو نہ پرکھے جائیں، بلکہ اسلام کو قرآن اور صاحب قرآن کی بنیاد پر پرکھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس بات کو تمام امت محمدیہ تک پہنچنے اور رب العالمین اسے سب کے کانوں تک پہنچا دے، ہمیں اسلام اور توحید پر چلنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ قانون اسلام، شریعت اسلام، بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ تصدیقی دنیا میں زندگی نصیب فرمائے۔ ان کے سب کو طفیل میں ہم سب کی آل اولاد کو برکتوں سے نوازے۔ شہیدان کربلا، حسین اعظم، امام حسین، امام علی مقام، شہید اعظم، دیگر رفقائے کربلا، سیران کربلا کے وسیلے سے ہم سب کے بہو بیٹیوں کی عزت و وقار کو جینا نصیب فرمائے، انہیں ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو سے دور فرمائے، ہمارے والدین کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ فرمائے، جو چھوٹے بڑے بزرگ بیمار ہیں شفائے کامل اور صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، جو بھی تمنائیں ہیں پوری فرمائے، جو بھی مشکلات ہیں حل فرمائے، دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم